بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں طارق چودھری۔ ناظرین، چیف الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے اور ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں پہلے نہیں چاہتی تھی کہ ملک میں الیکشن ہوں یا صوبوں میں یا پھر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہوں، کیونکہ الیکشن جب ہوگا تو اس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بہت کم سیٹیں ملیں گی۔ اس لیے وہ تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں بشمول پاکستان مسلم لیگ نون، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہوں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ صوبائی الیکشن ہوں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ جب ہم الیکشن میں گئے ہم بہت کم سیٹیں لے کر آئیں گے تو پھر ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ بے شک ہم تمام جماعتیں جو اب پی ڈی ایم میں شامل ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں تو پھر بھی ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی بھی کسی قسم کا الیکشن ہو، تو اس لیے وہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے کہ الیکشن جو بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں ہونے ہیں وہ نہ ہوں، تاکہ ہماری یہ جو حکومت ہے اس کو ہم جتنا بھی کھینچ سکیں کھینچ لیں۔ ناظرین، ایک سروے کے مطابق جو ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ہوا ہے، تو اس کے مطابق 101 یونین کونسلز ہیں اسلام آباد میں، تو پاکستان مسلم لیگ نون 25 سیٹوں پر اور پاکستان پیپلز پارٹی 2 سیٹوں پر، آزاد امیدوار 6 سیٹیں لے سکے، اور سب سے جو پلڑا بھاری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 63 سیٹیں لے کر سب سے زیادہ عوام میں پذیرائی حاصل کی ہے، اور اس سروے کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، اور عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کے ایک صحافی کاشف علی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے، اور انہوں نے اس ٹویٹ کے بارے میں اے آر وائی کے ایک ٹیلی پروگرام میں بھی اپنی رائے دی ہے، اور میں پہلے ان کا جو ٹویٹ ہے وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ کاشف علی نے کہا کہ حکومتی کیمپ میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو الیکشن کروانے کا فیصلہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم کے امیدواروں کی پوزیشن بہت خراب ہے۔ اسلام آباد میں اسد عمر کے حلقے سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور 101 یو سیز میں جو پاکستان مسلم لیگ کی صورتحال ہے، پاکستان مسلم لیگ کو 18 حلقوں پر اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملے، تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نواز بہت پریشان ہے، پی ڈی ایم بھی بہت پریشان ہے۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہوں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پورے ملک میں نئے الیکشن ہوں۔ تو ناظرین، صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہاں بھی جو بلدیاتی الیکشن ہیں وہ التوا کا شکار ہیں، کیونکہ وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی
کہ وہاں بھی بلدیاتی الیکشن ہوں، کیونکہ جب وہاں بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو ان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM اور ان کی دوسری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو پھر عوام اتنے ووٹ نہیں دے گی، اتنی سیٹیں نہیں جتوائے گی، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن سندھ میں بھی ہوں۔ تو اس فیصلے سے یہ جو اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں چیف الیکشن کمیشن کا آیا ہے، PDM کی جماعتیں بہت زیادہ خوش ہیں، اور کیونکہ ان کو موقع مل گیا ہے اپنی حکومت کو اور کچھ مہینے چلانے کا، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ٹائم مل جائے، کچھ مہینوں کا ٹائم مل جائے تاکہ ہم اپنی عوام کو راضی کر لیں، اپنا ووٹ بینک بڑھا لیں، اس کے بعد پھر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ہماری پوزیشن کچھ بہتر ہوگی۔ تو اس لیے وہ اس فیصلے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں، اس سے PDM بہت خوش ہے۔ کاشف علی سے جب یہ سوال کیا کہ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کر رہے ہیں، تو کاشف علی نے کہا کہ میں لوکل باڈی کے الیکشن کو فالو کرتا ہوں اور اسلام آباد کی تمام یونین کونسلز میں لوگوں سے ملتا ہوں اور عوام کی رائے میرے پاس ہے، اس لیے میں عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ اتنے وثوق سے میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ اس بلدیاتی الیکشن میں جو ہونے تھے PDM کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے، اور اس لیے میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور میں یہ بات اتنے وثوق سے کر رہا ہوں کہ PDM کا جو ووٹ بینک ہے وہ اسلام آباد میں بہت کم ہے۔ اور ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے، جو انہوں نے پاکستان میں پچھلے 8-9 مہینوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں، پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، اور مہنگائی کا جو طوفان برپا کیا ہے، اس بارے میں ہم آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو رجیم چینج والی حکومت آئی ہے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اور انسانی حقوق کی کس طرح خلاف ورزیاں کی ہیں۔ تو اس لیے ہم وائٹ پیپر جاری کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف۔ ناظرین، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ PTI کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ PDM کی جماعتوں کے کچھ ارکان پنجاب اسمبلی کے اور کچھ ارکان قومی اسمبلی کے ہمارے رابطے میں ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے۔ آنے والا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں، ان کے ٹکٹوں کے بارے میں، تاکہ وہ آنے والا جو الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑیں۔ اور ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کچھ طاقتور سیاسی شخصیات آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ چودھری نثار علی راولپنڈی میں اپنے آبائی حلقے میں انہوں نے ایک بیٹھک کی ہے، اور وہ یہ بیٹھک سیاسی طور پر انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے دوبارہ سیاست میں ان ہونے کا
اعلان کیا ہے، دوبارہ سے سیاست کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ اپنے آبائی حلقے میں اسی لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو فیصلہ بھی کرتا ہوں اپنے حلقے کی عوام سے مشورہ کر کے پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اور ایک صحافی کے سوال پر چودھری نثار علی خان نے کہا کہ عمران خان سے میری بہت زیادہ دوستی ہے اور بہت گہری دوستی ہے، تو اس لیے اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے کی بات، تو میں اب اپنے حلقے میں آ گیا ہوں، جس طرح میری عوام مجھے کہے گی میں بالکل اسی طرح کروں گا، کیونکہ میں اپنی عوام کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ ناظرین، چودھری اعتزاز احسن سے بھی جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میری عمران خان سے بہت گہری دوستی ہے۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں چودھری نثار علی خان اور چودھری اعتزاز احسن آنے والا جو الیکشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت وہ بھی آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور آنے والا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑے گی۔ اور اس کے علاوہ عمران خان نے سندھ میں 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور اس 7 رکنی کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ آپ اب آنے والا جو الیکشن ہے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، اور صوبہ سندھ میں قومی اسمبلی کے امیدواروں کی لسٹیں بنائیں اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی بھی لسٹیں بنائیں۔ وہ لسٹیں جو لوگ سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کی لسٹیں بنا کر مجھے دیں، تاکہ ہم ان میں سے وہ کینڈیڈیٹ فائنل کریں جن کا عوام کے ساتھ بہت زیادہ رابطہ ہے، وہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہیں، اور جن کو عوام میں بہت زیادہ پذیرائی ہے، تاکہ ہمارا جو آنے والا الیکشن ہے وہ ہم کامیابی کے ساتھ لڑ سکیں، اور ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہوں پورے پاکستان میں، بے شک وہ قومی اسمبلی کے ہوں، بے شک وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں، تو وہ کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں تاکہ ہم پاکستان میں دوبارہ سے حکومت بنا سکیں، قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی۔ عمران خان نے ایک ٹیلی پروگرام میں ایک سوال پر جواب دیا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آنے والا الیکشن جو ہم لڑیں گے تو اس میں 2/3 میجورٹی لے کر آئیں۔ اگر ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی حکومت نہیں بناؤں گا، میں پھر اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ میں اب کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں کسی پارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں حکومت بناؤں، وہ بے شک کسی صوبے کی ہو یا قومی سطح پر ہو، کیونکہ میں نے اب دیکھ لیا ہے 3.5 پونے 4 سال حکومت کر کے میں نے اب دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوتی، اکثریت نہیں ہوتی، تو پھر آپ کے ساتھ کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اب میں یہی چاہوں گا کہ آنے والے الیکشن میں ہم 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ اکثریت لے کر پورے پاکستان میں اور 4 صوبوں میں اور دوبارہ سے آزاد کشمیر میں حکومتیں بنائیں، تو پھر ہم پاکستان کو ایک ترقی کی طرف لے کر جا سکیں گے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بحال ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا۔ اور میں تو یہ بھی چاہتا ہوں جب پاکستان ترقی کرے تو دنیا ہمارے ملک کی مثالیں دیں
کہ دیکھو پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے، پاکستان کتنے کرائسس میں سے گزرا ہے، اور اب پاکستان سٹیبل ہو گیا ہے اور پاکستان نے ترقی کر لی ہے، پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔